بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہیں بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور ایسی غائبی مدد فرماتا ہے کہ انسان کی سوچ و بچار میں بھی وہ کام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کر دیتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی یہ خوف نہیں رکھا کہ مجھے کوئی شخص قتل کر دے گا، کوئی مار دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ علماء جو حق کہتے تھے ان کا عقیدہ اور ان کا توکل یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو دن قبر کے باہر ہے وہ قبر کے باہر ہے، اور جو قبر کے اندر جو رات گزارنی ہے وہ گزارنی ہی ہے۔ کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں کر سکتا کہ جب قبر کی رات ہو تو ہمیں نہ گزرنے دے یا نہ مرنے دے، یا جب ہم نے مرنا ہے تو مرنا ہی ہے، کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی لوگوں کو دیکھ لو ان کا اللہ پر توکل ہوتا تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ موت اسی وقت آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، تو جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی کیا جرت کہ وہ مجھے مار دے، نہ کوئی گولی نہ کوئی تلوار، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم بادشاہ بھی تھے، نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا کہ آپ اپنی رعایا کے لیے بے خوف ہو کر پھرتے رہتے تھے، ان کی ضروریات دیکھتے رہتے تھے، ان سے ملتے رہتے تھے تاکہ ان کو کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ چلتے چلتے کہیں دور چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، کیلولہ کے لیے کہیں لیٹ گئے۔ ایک کچمی آیا، اس نے وہاں کے قریب شخص کو پوچھا کہ جناب یہاں حضرت عمر گزر رہے تھے، وہ کدھر گئے؟ تو اس مسلمان نے اشارہ کر کے بتایا کہ فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا وہ کافر تھا، وہ اجمی بھی تھا اور کافر بھی تھا۔ اس نے کہا آج تو موقع مل گیا۔ جب حضرت عمر کو دیکھا اس نے کہا آج تو موقع مل گیا، میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ شہید کر کے دفع ہو جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا۔ جب اس نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر حضرت عمر کے قریب ہی آیا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے سے حضرت عمر کے پیچھے دو شیر ہیں بڑے بڑے، انہوں نے ایسے منہ کھولا ہوا ہے اور وہ مجھ پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ تو وہ شیروں کے ڈر سے وہ شخص چیخنا شروع ہو گیا۔ اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، سامنے دیکھا کہ ایک شخص تلوار لے کر کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جناب تجھے کیا ہوا؟ اس نے سارا معاملہ بتایا کہ جناب میرا تو یہ معاملہ تھا۔ تو آپ نے اس پر شفقت فرمائی، اس کو معاف کیا، تو وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی غائبی مدد، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ اسلام کے لیے ہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اپنے بیٹوں سے محبت کی تو اسلام کا حکم سمجھ کر، اگر میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو اسلام کا حکم سمجھ کر، اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ کام بھی نہ کرتا۔ تو جب اتنی شریعت کی پابندی کرنے والا شخص ہوگا تو اللہ اس کی غائبی مدد ضرور فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالی ہماری غائبی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔